شریعت نے دو احکامات ہمیں سکھلائے، ایک وہ ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے اور عقیدہ کہتے ہیں ایمان کو، مسائل مسئلے کی جمع ہے اور مسئلہ کہتے ہیں اعمال کو۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے، ان عقائد میں سے بنیادی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ جب بیان ہو تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے، قادیانوں کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور ہماری ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا بندہ منکر ہو تب جا کے بات کرے۔ ہم روز 5 ٹائم اذان دیتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، جبکہ اذان کا کوئی منکر نہیں، تکبیر کا کوئی منکر نہیں۔ اس وجہ سے اذان ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر کی سنت ہے۔ عقیدہ بھی جب بیان کیا جائے تو اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ہم نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، نبی الرحمت مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں، شافی محشر مانتے ہیں، ساقی کوثر مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ عطر کے اندر حیات مانتے ہیں، عقیدہ حیات النبی یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایک بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، نبی مانے، رسول مانے، رحمت للعالمین مانے، شافی محشر مانے، ساقی کوثر مانے اور کہے کہ میں خاتم النبیین نہیں مانتا، ہم یہ کہیں گے کہ تو پھر مانتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، سارے عقائد رکھیں لیکن وحدہ لا شریک نہ مانے تو ہم کہیں گے اس بندے نے اللہ کو مانا ہی نہیں۔ اللہ کی ذات میں بنیادی عقیدہ وحدہ لا شریک ہے۔ پیغمبر کی ذات میں بنیادی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری سچے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ جو بھی آئے گا وہ کذاب دجال تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اشارات بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بھی اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ جب ہم سورہ بقرہ تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمان والوں کی صفات یہ ہیں میٹھے مدنی، جو آپ پر ہم نے نازل فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنا نبی آئے جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے وما انزل من قبلک فرمایا، وما انزل من بعدک نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو آئے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ وما انزل من بعدک بعد ذکر فرماتا۔ اللہ نے فرمایا آپ پر، آپ سے پہلے پر جو ایمان رکھتے ہیں، پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر آپ کے بعد قیامت ہے، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آنا ہوتا تو اللہ اپنے قرآن مجید کتاب کے اندر ذکر فرماتا۔ اللہ نے صرف قیامت کو ذکر فرمایا۔ کوئی بندہ پڑھا لکھا سوال کر دے جو مولوی صاحب یہ مفتی صاحب نے اپنی طرف سے قیاس کر لیا ہے یا کہیں سے یہ بات ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ تصریح ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں یہ شہادت کی انگلی اور قیامت یہ درمیانی انگلی، میں اور قیامت یہ 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگل کا فاصلہ نہیں، اگر تیسری انگل پھوڑا پھنسی آ جائے تو آپریٹ کر کے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، ایسے ہی اگر میرے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو اس کو جناب کاٹ دیا جائے گا، اس کو سر اس کا ختم کر دیا جائے گا، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔
میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ مولوی صاحب اللہ کے نبی کی اولاد ہے، حضرت ابراہیم نبی کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم نبی کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ جن کو طاہر طیب کہتے ہیں نبی کے بیٹے ہیں، اور آپ نے قرآن پڑھ دیا کہ تمہارے مردوں میں کسی کے حضور باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ رجال کا لفظ بلوغت کے بعد والے آدمی پر بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بچے بالغ نہیں ہوئے، اور جو نابالغ بچے ہوتے ہیں انہیں صبی کہا جاتا ہے، بچہ کہا جاتا ہے۔ بچے کے لیے لفظ اور ہوتا ہے، مرد کے لیے اور ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا جوان مرد نہیں بنا، چھوٹے معصوم بیٹے تھے، وہ جوان نہیں ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے نبوت ابوت کا اکٹھے ذکر فرمایا۔ بڑی تفصیل ہے، مختصر یہ ہے، نبی بننے کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نبی کی عمر 40 سال ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی اولاد نبی بنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق نبی بنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا یعقوب علیہ السلام نبی بنا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹا یوسف علیہ السلام نبی بنا، یعنی یوسف خود بھی نبی، ان کا ابا یعقوب بھی نبی، ان کا ابا اسحاق بھی نبی، اسحاق کا ابا حضرت ابراہیم بھی نبی، یہ سارے نبی بنتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں نبی نہیں بنے۔ کیوں؟ اس وجہ سے نبی بننے کے لیے عمر کا ہونا ضروری ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملتی ہے، اور نبی کے بیٹے 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے، اس وجہ سے ان کو نبوت نہیں ملی۔ اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنانا تھا، اس وجہ سے اولاد بھی دی کہ یہ نہ کہیں کہ نبی کی اولاد نہیں ہوئی، پھر اولاد سنبھال بھی لی کہ ختم نبوت کا تاج برقرار رہ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمرہ، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، تیرا سر اس قابل تھا کہ اللہ تجھے نبوت کا تاج عطا فرماتا۔ یا رسول اللہ پھر نبوت کیوں نہیں ملی؟ یہ تو 40 سال کے ہو گئے۔ فرمایا پھر 2 شرطیں ہیں، ایک شرط تو 40 سال، دوسری شرط یہ کہ سامی ہو، سیٹ خالی ہو۔ سیٹ خالی ہو تو نبوت دی جاتی ہے۔ حضرت عمر کے لیے سیٹ خالی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور نے آ کے نبوت والے سلسلے پہ مہر لگا دی۔ جب خط لکھ دیا جائے، مہر لگا دی جائے، اندر والا مضمون باہر نہیں آ سکتا، باہر والا مضمون اندر نہیں جا سکتا۔ جتنے نبی آئے وہ آ چکے، کسی نبی کا انکار کیا نہیں جا سکتا، کسی اور نبی کو اس سلسلے کے اندر داخل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے یوں ہمیں نبوت سمجھائی ہے، فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس نے محل بنایا۔ یہ دیکھیں کتنا آسان کر کے اللہ کے نبی نے ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں سمجھایا کہ ہر ایرا غیرہ، ہر آدمی، ہر عالم، جاہل، مستری، مزدور اس بات کو سمجھ سکے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، محل بنایا، بڑا خوبصورت تھا، پھر اپنے دوستوں کو بلایا اور محل دکھایا۔ ہر آدمی جو بھی چیز دیکھتا دوست تعریفیں کرتا، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا اچھا گھر ہے، یہ کھڑکی بھی اچھی، دروازہ بھی اچھا۔ دیکھتے دیکھتے آئے تو ایک سوراخ نظر آیا، جہاں جیسے مستری ہوتا ہے گو بناتے ہیں تو وہاں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ جاتا ہے، وہاں سوراخ نظر آیا۔ دوستوں نے کہا محل تیرا بہت اچھا تھا، محل تیرا بہت خوبصورت تھا، کاش یہ عیب نہ ہوتا، یہ جگہ خالی نہ ہوتی، یہاں بھی اینٹ لگی ہوتی تو کیا ہی بات تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مثال کسی عام مرد کی نہیں، یہ مثال میری ہے۔ اللہ نے قصر نبوت کو تعمیر کیا، اللہ نے اس محل کے اندر جتنے نبی بھیجنے تھے بھیجے، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ ایک اینٹ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اللہ نے میرے اوپر آ کر نبوت کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغمبر کے آنے کے بعد اللہ نے دین کو مکمل اور کامل فرما دیا۔ اب نہ ہمیں احکامات کی ضرورت ہے، اللہ نے نماز کے بھی احکامات بتائے، روزے کے بھی بتا دیے، زکوٰۃ کے بھی بتا دیے، معاشرت بھی بتا دی، سارا دین اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدہ ختم نبوت کی اتنا فکر ہوا کرتی تھی،
اللہ کے نبی کے دور کے اندر بڑے بڑے فتنے اٹھے۔ آخر دور میں سن 9 ہجری میں اسود عنسی ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا جی جیسے حضور اللہ کے نبی ہیں ویسے میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھی معاذ اللہ نبوت دی ہے۔ یہ سلسلہ 35 دنوں میں پورے یمن کے اندر اس کی جناب یہ جھوٹی نبوت کے پیروکار بن گئے۔ یہ فتنہ 35 دنوں کے اندر پھیل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کے قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے دنیا کو بتایا کہ یہ عقیدہ ایسا ہے جس کے اندر سودا نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام کو اس بات کی خبر پہنچی۔ سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے اس کے جناب دروازے پیچھے والے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کی بیوی جو مسلمان تھی اور اس شہر بازام کی بیوی تھی، اس بیوی نے جناب بہت بڑی اس کے ساتھ معاونت کی، اس نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ یہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ جب انہوں نے تلوار کے وار کیے، اسود عنسی چیخنے چلانے لگا۔ بہر بہت بڑا پہرا تھا۔ پہرے داروں نے پوچھا شور کیسا ہے؟ بیوی نے کہا تمہارے نبی کے اوپر وحی آ رہی ہے، یہ وحی کا شور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی، وہ جہنم واصل ہوا، اس کا سر کاٹ کے حضرت فیروز نے میدان کے اندر پھینک دیا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جناب نعرہ مستانہ بلند کر دیا۔ حضرت جبریل امین، یہ یمن کے اندر جو ہے قتل ہوا ہے اسود عنسی۔ جبریل امین عرشوں سے آئے مدینہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ حضور فیروز نے آپ کے دشمن اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ میرے محبوب اتنا خوش ہوئے، فرمایا فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا جس نے میرے جناب ختم نبوت کا پہرا دیا، میں محمد اسے کامیابی کے تمغے نصیب فرماتا ہوں۔ اسی طرح حضور کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب 10 ہجری کے اندر اٹھا تھا، 10 ہجری کے اندر خط بھیجا تھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا آدھی زمین میری ہے، آدھی زمین آپ کی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تنکا اٹھا کر، یہ تو زمین کی بات کرتا ہے، اگر مجھ سے ایک تنکا بھی مانگے میں محمد اس کو تنکا دینے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جواب کون لے کے جائے گا؟ جواب کے اندر لکھا تھا کہ یہ خط جو ہے یہ مسیلمہ کذاب جھوٹے کی طرف میں بھیج رہا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو جناب نبی لکھ کے بھیجا تھا، حضور نے اس کو کذاب لکھ کے بھیجا۔ جب یہ بات کی کہ خط کون لے کر جائے گا، صحابہ سارے خاموش تھے کہ کون لے کر جائے۔ یہ جانا شہادت کا تمغہ لینا تھا، جو آدمی بھی جاتا صاف ظاہر ہے کہ مسلمہ نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا محبوب میں آپ کا سفیر بن کے جاؤں گا، یہ خط میں لے کر جاؤں گا۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی یہاں سے جاتے ہیں اور جناب یمامہ کے اندر پہنچتے ہیں، مسلمہ کذاب کو جا کر یہ خط دکھاتے ہیں۔ یہ خط اس نے پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہا میں حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی اللہ کا رسول مانتا ہے۔ کہا میرے کان بہرے ہیں، تیری بات میں سن نہیں سکتا ہوں۔ اس نے آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر سوال کیا کہ تو حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہا ہاں میں حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی اللہ کا رسول مانتا ہے۔ کہا میرے کان بہرے ہیں، میں تیری بات سن نہیں پا رہا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، جو ایک ایک عضو کٹتا رہا، عضو کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے ہو گئے، لیکن پیغمبر کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ سودا بازی نہیں کی۔ جان تو چلی گئی لیکن امت کو عقیدہ ختم نبوت حبیب بن زید نے سمجھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی باری آئی تو آپ نے دیکھا بڑے بڑے فتنے ہیں، زکوٰۃ کے منکر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ اس وقت یہ مسیلمہ کذاب کا عروج پر تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 8000 صحابہ کرام کو لے کر گئے اور جناب یمامہ کے اندر پہنچے۔ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، 3 مرتبہ صحابہ کو اس نے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی قوم لشکر قبیلہ بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنے جناب قومیت کے نام پر، غیرت کے نام پر لوگوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ لوگ سارے جنگجو تھے، بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس کے اندر 1200 قرآن کے حافظ اور عالم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام 2000 اس کے اندر شہادتیں نوش کر گئے۔
لیکن صحابہ کرام ڈٹے رہے کہ جب تک پیغمبر کی ختم نبوت کا پہرا پورا نہیں ہوگا یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر جناب وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا۔ صحابہ کرام نے منجیک کے اندر ایک صحابی کو بٹھایا، صحابی کو بٹھا کے منجیک اندر پھینکی، وہ صحابی اندر جا کے قلعے کے اندر پہنچا، اس نے جناب وہ قلعے کا دروازہ کھول دیا، صحابہ کرام اندر داخل ہوئے، یوں دو بدوں لڑائی ہوئی۔ جب یہ جنگ ہوئی ایک باغ کے اندر جب ان کافروں کی لاشیں جب گنی گئی، ایک باغ کے اندر کافروں کی لاشیں 20,000 پڑی ہوئی تھی۔ 20,000 کافروں کو صحابہ نے صرف ایک باغیچے کے اندر قتل کیا، جس کو آج حدیقۃ الموت کہتے ہیں۔ یہ باغیچہ تو موت کا باغیچہ ہے۔ مسلمہ کذاب ایک طرف کو کھڑا ہوا تھا، حضرت جناب ایک صحابی آگے آتے ہیں جن کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت وحشی نے جا کر وہ نیزہ مارا جو پیٹ کے اندر لگا، ایک صحابی نے جا کر اس کی گردن کاٹی، اس کا جناب قلعہ قمع کیا گیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہزاروں صحابہ قرآن کے حافظ عالم شہید تو ہو سکتے ہیں لیکن ختم نبوت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کے تحفظ کی خاطر میں درمیان میں نہیں رہ سکتا۔ میں قرون اول کی آپ کو مثال دی، پھر قرن آخر کی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ 1839 کے اندر یہ غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو کبھی بروزی نبی کہا، کبھی ذلی نبی کہا، کبھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کہا میں ہوں، کبھی اپنے آپ کو امام مہدی کہا، پھر آخر میں کہا کہ میں خود معاذ اللہ نبی ہوں۔ اس نبی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ قربان جو ہمارے علماء کرام کی جناب فراست کے اوپر جنہوں نے اس کا پیچھا کیا، اس کے جناب فتنے کو ختم کیا، اور 1908 کے اندر وہ لاہور کے اندر لیٹرین کے اندر اس کو اللہ نے موت دی، جہنم واصل ہوا۔ پھر یہاں سے ٹرین کے ذریعے اس کو جناب قادیان لایا گیا، وہاں پہ اس کی قبر بنائی گئی۔ ہمارے بڑے بڑے ولیوں نے خواب کے اندر دیکھا، فرمایا کہ کتے کی شکل ہے، جہنم کے اندر جلتا ہوا نظر آیا ہے، اللہ نے اس کو ذلیل اور نامراد فرمایا ہے۔ مسلمانوں یہی وہ عقیدہ ہے جس کی خاطر ہمارے علماء نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، جس نے بھری عدالت کے اندر کہا تھا مرزے کے خلیفے کو اگر تو چاہے تو میں تیرا مرزا غلام احمد قادیانی جہنم کے اندر جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ سارا جناب مجمع خاموش ہو گیا، سکتہ طاری ہو گیا، وہ بھی چپ ہو گیا، عدالت برخاست ہوئی۔ بعد میں علماء نے پوچھا حضرت شاہ جی آپ نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اگر وہ کہہ دیتا ہاں دکھاؤ پھر آپ کیا کرتے؟ فرمایا خدا کی قسم ہے نانے کی ختم نبوت پہ میرا اتنا ایمان مضبوط ہے، اس کے کہنے میں دیر ہو سکتی تھی، میرے دکھانے میں دیر نہیں ہو سکتی تھی، میرا اتنا مضبوط ایمان ہے۔ مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، فرما رہے تھے لوگوں آپ پیغمبر کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، کون کون اس کے حضرت جان کے نذرانے پیش کرے گا؟ ایک لمبی تقریر ہوئی، اس تقریر کا اثر مجمع پر بھی تھا، ساتھ ایک عورت گھر کے اندر یہ سارا بیان سن رہی تھی، پیغمبر کی محبت کی مثالیں، صحابہ کی قربانیاں سن رہی تھی۔ وہ مسجد سے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ کے اندر چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے آ کر کہا مولوی صاحب میرے پاس اور تو کچھ نہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس کو لے کر جانا۔ جب قادیانی کی تلوار آئے پیغمبر کی ناموس کے اوپر، میرے بچے کو قربان کر دینا، میرا بچہ قربان ہو جائے، قیامت میں حضور کو کہوں گی یا رسول اللہ اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، آپ کی ختم نبوت کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ، اپنے جان جگر کو شہید کرایا ہے۔ سارا مجمع ہنس ہنس کر اٹھا، سارا مجمع میں سسکیاں طاری ہو گئی۔ کہا میری بہن ابھی مولوی تاج محمود زندہ ہے، پھر اس کا بیٹا طارق محمود زندہ ہے، جب یہ گولی ہمارے سینوں سے کراس ہوگی، میرے بیٹے کے سینے سے کراس ہوگی، پھر اپنے بیٹے کو لے آنا۔ آج بھی پیغمبر کے ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر امت یکجا بیٹھی ہے، آج بھی مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، پیغمبر کے عقیدہ ختم نبوت کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو آپ نے سنی ہیں، کتابوں میں پڑھی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے 5-7 دن پہلے آپ نے علماء دیوبند کو پھر عدالت کے اندر گرجتا دیکھا ہوا ہوگا،
پھر یہ قادیانی جو فتنہ اٹھا رہے تھے ان کا سر کچلتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہمارے علماء نے دلائل دیے ہیں، مسلمانوں اس کا خلاصہ یہ ہے، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی آخری، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، حضور آخری نبی ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، اس کو اس عقیدے کے اوپر ایمان رکھنا ہوگا۔ جس آدمی کا یہ ایمان مضبوط ہوگا، خدا کی قسم ہے کل قیامت کے دن محبوب پیغمبر اس کو اپنی شفاعت نصیب فرما چھوڑے گا۔ ہم سب کا ایمان مضبوط ہے انشاءاللہ، پیغمبر کے اس عقیدہ ختم نبوت کی خاطر جان اگر مانگی جائے تو جان پیش کریں گے انشاءاللہ، اگر مال مانگا جائے تو آپ مال پیش کریں گے انشاءاللہ، اپنی اولادوں کو قادیانی فتنوں سے محفوظ کریں گے انشاءاللہ۔ حالیہ دنوں میں 2022 میں سیلاب آیا، مسلمان کمزور ہے، اس سیلاب کے اندر بہت سارے لوگ فنڈ تقسیم کرنے آئے، ان فنڈ تقسیم کرنوں میں کچھ جو انجوز تھی وہ قادیانیوں کی تھی۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آتے ہیں سب سے پہلے علماء سے یہ بدزن کرتے ہیں، لوگوں کو علماء سے دور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیری فقیری کا کام شروع کرتے ہیں، آپ کو اپنے خلیفے کا مرید بنائیں گے۔ پھر جب بندہ مرید بن جاتا ہے تو پیر کی بھی تقریر ہوتی ہے، پھر یہ آپ کو دجالی اور یہ قادیانی فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہوئے پھر آپ کو مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا طریقہ کار، عورتوں کا لالچ دیتے ہیں، پیسے کا لالچ دیتے ہیں۔ اس حالیہ دنوں کے اندر رجحان کے اندر وہ آئے اور سادہ بیچارے کچے کے لوگ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو فنڈ دیے، ان کے ساتھ میل جول کی اور ان کو علماء سے تھوڑا دور کیا، پھر ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی، ان کو رشتے دیے، مفت میں رشتے تقسیم ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اپنی پیری مریدی کا کام شروع کیا، اور ہماری بے توجہی اور غور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بیسیوں مسلمان ہمارے معاذ اللہ قادیانی ہو گئے ہیں، بیسیوں مسلمان۔ ہمارے علماء تڑپ اٹھے جب پتہ چلا، ایک سردار ہے ان میں سے نام نہیں لیتا، سردار ہے قادیانی ہو گیا ہے۔ ہمارے علماء تڑپ اٹھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہماری آنکھ کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جا بجا عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کیا جائے، علماء کو بلایا جائے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے، آگاہی کی جائے۔ تو ماشاءاللہ ایک عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنس سجائی گئی ہے، جو 1 ستمبر بروز اتوار کو انشاءاللہ شروع ہوگی، صبح 10 بجے سے عصر کی نماز تک۔ ابھی تو آپ جان دے رہے تھے، ابھی تو مال بھی قربان کر رہے تھے۔ کیا اس عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی خاطر اتوار اس کانفرنس میں بھی کی شرکت کو تیاری ہے کسی کی؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی، ایسا نہ ہو میں ہائیس یہاں کھڑی کر دوں، بندہ کوئی نہ جائے اور 20-25 ہزار میں جیب سے دینے پڑ جائیں۔ ایسے ہوتا ہے، مولوی لقمان صاحب کہتے ہیں ہم تقریریں کرتے ہیں، مولوی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، پولیس ہمیں پکڑ کے لے جاتی ہے، پھر یہ گم ہو جاتے ہیں، پھر ہم چھوٹ کے آتے ہیں، مولوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں یہاں پر ہائیس کھڑی کر دوں کہ یار سارا مجمع کہہ رہا تھا کہ ہم جلسے پہ جائیں گے اور بندہ کوئی نہ ہو۔ اس کے لیے سارے حضرات کوشش کریں گے انشاءاللہ۔